فوت شدہ کی طرف سے کپڑے دینا جائز ہے؟ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ سوال کیا گیا ہے، کیا جو آدمی فوت ہو گیا ہے اس کی طرف سے کسی کو کپڑے دینا کیا یہ صدقہ ہے؟ کسی کو کپڑے دینا شریعت میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور اسی طرح شریعت میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اگر ہم کسی غریب کو کپڑے دیں تو کیا یہ صدقہ شمار ہوگا؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے صدقہ کیا ہے؟ اسلام میں صدقہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں اگتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو کئی گنا اجر عطا فرما دیتا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 عطا فرما دیتا ہے، 70 عطا فرما دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح کہ کیا کپڑا دینا صدقہ ہے کہ کسی کو آپ کپڑے پہنا لیں، کہ جو آپ کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے کسی کو آپ کپڑے دے دینا، کیا یہ بھی صدقے میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ اگر کوئی شخص کسی غریب، محتاج یا ضرورت مند کو کپڑے دیتا ہے تو یہ بھی صدقے میں شامل ہے کہ گویا کہ اس نے صدقہ کیا ہے، اصالِ ثواب کیا ہے، تو اس محروم کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کو کپڑے دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ اور نیکی ہے۔ اسلام میں رشتہ داروں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور صدقہ دینا کس کو ہے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے سے 2 اجر ملتے ہیں، کہ ایک تو صدقے کا اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا کہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو کپڑے دے یا مال دیتا ہے تو یہ جائز اور بحث ثواب بھی ہے۔ اور افضل صدقہ کون سا ہے؟ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو رمضان میں دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی ضرورت کے باوجود کسی کو دیتا ہے، کہ اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کسی محتاج کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، تو وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو اسلام میں کچھ صدقات بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، کہ جس طرح پانی پلا دینا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کسی کو پانی پلانا ہے۔ اسی طرح کہ اسلام میں علم سکھانا یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے، کہ اگر آپ کسی کو دین کا علم سکھاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ اس علم سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو اس کا صدقہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ علم سکھانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اسی طرح مسکین کی مدد کر دینا، کہ کسی غریب اور محتاج کی مدد کرنا یہ بھی افضل صدقہ ہے۔ اور اسی طرح کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لینا، مسجد بنوانا، کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی طرح کہ صدقہ اسلام میں دینے کے کچھ آداب ہیں، کہ جب آپ صدقہ دے رہے ہوں تو نیت خالص ہو، نیت میں کوئی فطور نہ ہو۔ اور دوسری چیز کہ صدقہ جو آپ دے رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور مستحق کو دیا جائے، اچھا مال دیا جائے، کہ یہ نہیں کہ جو آپ سے فارغ مال ہو وہ صدقہ کریں، اور صدقہ دے کر لوگوں پر احسان نہیں جتلانا، کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے دیا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے، دکھاوے سے پاک مستحق آدمی کو صدقہ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا انعام بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کا اجر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو فقراء کو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، کہ جو انسان چھپا کر دے کہ تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے تو یہ سب سے افضل ہے۔ اور اسی طرح تو کسی کو کپڑے دینا بھی یہ صدقہ جاریہ ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے
اخلاص کے ساتھ دیا جائے، خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ دیا جائے، خوشی کے ساتھ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سب سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان میں زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جو محتاج لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، تو آپ بھی ان کو صدقہ دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل مفتی محمد اکمل مجاہد آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ والسلام۔